کبھی ہاتھ میں چائے کا کپ لیجئے اور کسی خاموش گوشے میں جا کر سوچئے کہ یار آخرکار اس دنیا کا آخری کنارہ کون سا ہوگا۔ ہاں، ہمیں پتہ ہے کہ دنیا گول ہے اور لاجیکلی گول چیزوں کا کنارہ ہوتا ہی نہیں۔ یہاں ہماری مراد کسی ایسی جگہ سے ہے جہاں انسانوں کی آبادی بالکل ختم ہو جائے اور اس سے آگے قدرت اپنے مناظر سجائے بیٹھی ہو۔ چلیے سیٹ بیلٹ باندھ لیجئے اور ہم آپ کو لیے چلتے ہیں دنیا کے آخری کناروں تک، جہاں آپ کو آخری انسانی بستیاں دیکھنے کو ملیں گی۔ سب سے پہلے ہم لینڈ کریں گے ارجنٹینا کے شہر شوایا میں۔ یہ وہ شہر ہے جس کی ایک طرف سے چلی کی سرحد لگتی ہے اور دوسری طرف سے لامتناہی سمندر لگتا ہے جو اس کی آبادی کو آگے بڑھنے نہیں دیتا۔ مطلب یہ دنیا ایک کونے سے یہاں آ کر ختم ہو جاتی ہے۔ ارجنٹینا کا یہ شہر شوایا دنیا کے سر ترین مقامات میں سے ایک ہے اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ دنیا میں ٹوٹل 4 سمتیں ہیں: مشرق، مغرب، شمال اور جنوب۔ آپ اپنی آسانی کے لیے یہ سمجھ لیں کہ ارجنٹینا کا یہ شہر شوایا جنوب کی ایک طرف سے دنیا کا انسانی آبادی کے لحاظ سے آخری کنارہ ہے۔ اس کے بعد آپ کو داڑے مارتا اور اللہ کی قدرت کی گواہی دیتا کئی 100 میل پر نیلا شفاف سمندر نظر آئے گا۔ چونکہ یہ شہر جنوب کی طرف بسا ہوا ہے، اس لیے پول پر ہونے کی وجہ سے یہ انتہائی سرد شہروں میں سے ایک ہے۔ اس شہر کو اینڈ آف دی ورلڈ بھی کہا جاتا ہے۔ اگر زندگی میں کبھی یہاں جانے کا اتفاق ہو تو یہ والے مقامات ضرور وزٹ کرنے چاہیے۔ ساؤدرن فیوجان ریلوے۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں اس شہر میں موجود یہاں ریلوے لائن کی۔ آج سے 1400 سال پہلے دنیا کی وہ انوکھی ٹرین یہاں آئی تھی جس کو دنیا کے آخری کناروں تک جانے والی پہلی ٹرین کہا گیا۔ پہلے تو یہاں سے جو ٹرینز گزرا کرتی تھی ان میں سردی سے بچنے کے لیے یا گھر تعمیر کرنے کے لیے لکڑیاں لائی جاتی تھی۔ یہ ورلڈ وار 1 اور 2 میں قیدیوں کو ان ٹرینز میں یہاں لایا جاتا تھا، مگر اب یہ ٹرینیں مسافر ٹرینوں کے طور پر کام کرتی ہیں جو ارجنٹینا کے مختلف شہروں سے قیدیوں کو یہاں لے کر آتی ہیں۔ شوویز میوزیم۔ آپ نے آج تک لاتعداد عجائب گھروں کی سیر کی ہوگی، پر چلیے آج آپ کو دنیا کا آخری اور کافی حد تک عجیب ترین میوزیم دکھاتے ہیں۔ شوایا شہر کے اس میوزیم میں جیسے ہی آپ اندر قدم رکھیں گے تو آپ کو ایسا لگے گا جیسے آپ لگ بھگ 100 سال پیچھے چلے گئے ہوں۔ اس میوزیم میں مختلف ماڈلز اور تصویروں کے ذریعے اس چیز کو بڑے واضح طریقے سے ڈسکرائب کیا گیا۔ آپ کو میوزیم میں جگہ جگہ پرانے لوگ، ان کے گھر، ان کا رہن سہن نظر آئے گا۔ یہ اس بات کو بتاتا ہے کہ ورلڈ وار 1 اور 2 میں یہاں لوگ کس طرح زندگی گزارتے تھے۔ اس کے علاوہ یہ بھی کہ جن قیدیوں کو پکڑ کر یہاں لایا جاتا ان کے ساتھ کیسا سلوک کیا جاتا تھا۔ اس میوزیم میں ایک ایسے جزیرے کی طرف بھی اشارہ کیا گیا جہاں پینگو رہتی تھی۔ یہ جزیرہ کیا اس ٹائم موجود ہے؟ اگر ہاں تو کہاں ہے اور کیسا دکھتا ہے؟ یہ ہم آپ کو سب آگے چل کے بتائیں گے۔ شوایا سٹی۔ چلیے اب بات کرتے ہیں شوایا شہر کے اس مقام کی جہاں سے واقعی آگے سے سمندر شروع ہو جاتا ہے اور اس سے آگے کوئی انسان بھی آباد نہیں ہے۔ ہاں، یہ بات تو سچ ہے کہ اس سمندر میں بہت سارے جزیرے ہیں، مگر ان جزیروں پر کوئی انسان آباد نہیں ہے۔ ہم تو آفیشیلی طور پر یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس سمندر کی نمی شروع ہونے سے پہلے جہاں جہاں دکانیں موجود ہیں یا لوگ آباد ہیں تو وہ لوگ دنیا کے آخری لوگ ہی ہیں۔ اس جگہ پر آپ کو بڑا سا سائن بورڈ بھی ملے گا جہاں پر ارجنٹینا کی لوکل زبان پر لکھا ہوگا فل ڈن منڈو، جس کا انگلش میں ترجمہ یوں ہوتا ہے اینڈ آف دی ورلڈ۔ اگر آپ واقعی میں اپنا نام ان لوگوں میں لکھوانا چاہتے ہیں جنہوں نے دنیا کی آخر دیکھی ہے تو آپ کو اس جگہ ضرور جانا پڑے گا۔ فیرو آئی لینڈ۔ ہم نے باہر سے کھڑے ہو کر سمندر کو تو دیکھ لیا، آئیے اب ایک کشتی کرائے پر لیتے ہیں اور آپ کو لیے چلتے ہیں آبادی سے کچھ ہی دور سمندر میں موجود ایک جزیرے پر جسے فیرو آئی لینڈ کہا جاتا ہے۔ اس جزیرے پر ایک لائٹ ہاؤس بھی ہے جو دور سے نظر آتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ لائٹ ہاؤس بھی 1920 میں ورلڈ وار 2 کے زمانے میں بنایا گیا تھا۔ آپ ان ساری باتوں سے یہ بات تو سمجھ گئے ہوں گے کہ ارجنٹینا اور خاص کر اس شہر کا ورلڈ وار 2 میں کتنا کردار رہا ہوگا۔ خیر، اپنا سفر جاری رکھتے ہیں اور اللہ کا نام لے کر پہنچتے ہیں اس جزیرے پر۔ یہ جزیرہ اپنے آنے والوں کے اس فخر میں مبتلا کر دیتا ہے کہ وہ دنیا کے آخری انسانی آبادی کو بھی چھوڑ کر آگے آ گئے ہیں، کیونکہ یہاں سے آگے برفیلے اور زندگی جما دینے والے سمندر کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ حتیٰ کہ یہ جزیرہ خود اتنا ٹھنڈا ہے کہ یہاں آنے والے لوگ محض چند لمحوں کے لیے ہی ٹھہر پاتے ہیں اور فوٹوگرافی وغیرہ کرنے کے بعد الٹے پیروں واپس بھاگتے ہیں۔ اوے فرام فیرو۔ ہم نے فیرو آئی لینڈ کی کافی سیر کر لی، اب اپنی کشتی کو تھوڑا اور آگے لے کر جاتے ہیں اور ان برفیلے پہاڑوں سے ڈھکے جزیرے پر جاتے ہیں جہاں صرف پینگن اور کچھ جانوروں کے علاوہ کسی دوسری چیز کا نام نہیں ہے۔ یہ وہی جزیرہ ہے جہاں اب تک پینگن آباد ہے، اور حیرانگی کی بات ہے کہ یہ نہ صرف اس شہر شوان بلکہ پوری دنیا کی بھیڑ بھاڑ سے دور یہاں بھی اللہ ان کو رزق دیے جا رہا ہے، اور پتہ نہیں کتنے ہزار سالوں تک یہ جانور یہاں آباد ہیں اور شاید تا قیامت ان کو یہاں رزق ملتا رہے۔ ان جزیروں کے بارے میں جو چیز بہت خطرناک ہے وہ یہاں کا اکیلا پن ہے۔ آپ اپنی کشتی پر یہاں پہنچ جائیں اور کشتی کو کنارے لگا کر خود ان پہاڑوں اور جزیروں کی سیر کو نگل جائیں
اور خدا نخواستہ کہیں اور بھٹک جائیں تو آپ کی مدد کے لیے کوئی نہیں آئے گا اور نہ آپ کسی کو بلا پائیں گے، کیونکہ یہاں پر انٹرنیٹ کی سروس موجود نہیں ہے اور انسان یہاں شاذ و نادر ہی آتے ہیں، اس لیے یہاں سے بچ جانا لگ بھگ ناممکن ہے۔ تو یہ تھا دنیا کا آخری کنارہ۔ اگر آپ یہاں جانا چاہتے ہیں تو ویڈیو کمنٹ میں لازمی بتائیں۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو پلیز ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ تھینک یو۔